عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ حاکم عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک مولا علی پر تبرہ ہوتا تھا. مولا علی پہ سب کیا جاتا تھا، شتم کیا جاتا تھا، لعنت بھیجی جاتی تھی. یہ بچے نہیں سمجھیں گے نا سب اور شتم، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے. مولا علی پر لعن کی جاتی تھی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک. عمر ابن عبدالعزیز چھوٹا سا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ بچوں نے نظم بنائی ہوئی ہے، بڑوں نے اسے نظم بنا کر دی ہوئی ہے بچوں کا، یہ گایا کرو، یہ پڑھا کرو. بچے نظم میں مولا کو نامناسب جملے دے رہے ہیں، مولا علی پر نامناسب جملے بول رہے ہیں، لعن کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں علی کی. تو عمر ابن عبدالعزیز کا استاد اس گلی سے گزرا جہاں یہ بچے علی کی توہین کر رہے تھے، تو اس نے عمر کو بلا کے کہا تم جس علی کے خلاف اور جس علی کی توہین یہ جملے کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ انہوں نے 80 جنگوں کو جیتا ہے مسلمانوں کی. ان کے لیے نبی نے سینکڑوں حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. وہ نبی کی بیٹی کے شوہر تھے، وہ نبی کے بستر پہ سوئے تھے. بیٹا تم یہ باتیں نہیں کرو، یہ ان بچوں کو کسی نے غلط بتایا ہے. عمر عبدالعزیز کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات بچپن سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا. لیکن اسے کس چیز نے سہارا دیا کہ یہ تبرہ روکے مولا پر؟ مولا کو جو گالم دی جاتی ہے، مولا کو جو لعن کیا جاتا ہے، کیسے روکے؟ اگر عمر ابن عبدالعزیز کو بھی مولا کائنات پر سب و شتم روکنے کا موقع دیا تو وہ بی بی نے دیا. بی بی کا دور نہیں ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا دور تو بہت بعد میں ہے. میرے چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کا دور ہے، نبی کی رحلت کے 100 سال کے بعد کا دور ہے. 100 سال تک علی پر لعنت ہوتی رہی. اللہ اکبر. جو لوگ ہم سے کچھ خفا رہتے ہیں نا کہ ہم کسی کا احترام نہیں کرتے، وہ دیکھیں کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس کا شروع کہاں سے ہوا. عمر ابن عبدالعزیز نے ایک یہودی کو بلایا، کہا کل دربار میں فلاں وقت پر آنا، اور دربار میں آ کر جب تمہیں بلا لیا جائے تو پھر آ کر یہ جملے کہنا مجھے آ کر. ایک یہودی کو کہا. دوسرا دن نمودار ہوا، انہوں نے مملکت کے سارے علماء کو، مفتیوں کو، علماء کو، مجتہدین کو، سب کو کرسیوں پر بلایا، کساب ایک بٹھایا اور کہا کہ ایک میں خاص گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سب کو دعوت دی، سب دربار میں آ کے بیٹھے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں سب اس کے دربار میں آ کے بیٹھے کہ ایک مرتبہ دروازے پہ شور ہونے لگا. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا ایک یہودی ہے جو اندر آنا چاہتا ہے مگر اس نے وقت نہیں لیا تھا اور یہاں آپ کی گفتگو چل رہی ہے. اس نے کہا کہ بلا لو اسے. اب وہ آ گیا ہے تو بلا لو، پوچھو اس کی حاجت کیا ہے. کب وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کب بلاؤ. دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں. کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا امیر تم عادل ہو، منصف ہو، بردبار ہو، سمجھدار ہو، غصہ نہیں کرتے. کہا نہیں ہماری یہ عادتیں ہیں، ہم غصہ نہیں کرتے. کہا میں ایک آپ سے حاجت لے کر آیا ہوں، میری حاجت پوری کر دیں. کہا کہو کیا حاجت ہے. کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سپاہیوں نے تلواریں نکالنا شروع کی، علماء نے جو بیٹھے ہوئے تھے آوازیں لگانا شروع کی. بدتمیز ہے، امیر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کے خلیفہ سے یہودی ہو کر اس کی بیٹی مانگ رہا ہے. شور مچنے لگا. عمر ابن عبدالعزیز نے آواز دے کر کہا خاموش خاموش خاموش. اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے اندر یہ جرت کیسے آئی، آخر کیا سبب ہوا کہ جو اس نے اتنی بڑی جرت کی ہے. پوچھا، کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ناراض کیوں ہو رہے ہیں. میں نے آپ کی بیٹی کا سوال کیا ہے تو آپ ناراض ہو گئے. سارے مسلمان نبی کی بیٹی کے شوہر پہ لعنت کرتے ہیں. آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بیٹی کے شوہر علی پر سارے مسلمان لعنت کرتے ہیں. جب نبی اپنی بیٹی ایسے کو دے سکتے تھے جس پہ سب مسلمان لعنت کریں، تو آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتے؟
گردن جھکا کر عمر ابن عبدالعزیز بہت دیر روتا رہا. جیسے آپ نے سن کے گریا شروع کیا نا، یہ بہت دیر روتا رہا. اس کے رونے پہ دربار میں بھی رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں. آواز دے کر کہا اسے کرسی دے کر بٹھاؤ. پھر علماء سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ تم سارے مفتی علی کے اوپر لعنت بھیجتے ہو، اس آدمی کا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے شوہر پر مسلمان لعن کرتے ہیں. سب کی گردن جھکی ہوئی. ایک نے جرأت کر کے آواز دی، امیر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. دوسرے نے کہا امیر علی کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا تھا، یہ تو شام سے حکم نامہ جاری ہوا تھا. پوری مملکت اسلامیہ میں نوٹیفیکیشن حکم نامہ جاری ہوا کہ کوئی خطیب کوئی پیش نماز خطبہ نہ دے مگر یہ کہ علی پہ لعنت بھیج کے دے. تو یہ تو تقریباً 80 سال 85 سال تک چل رہا ہے. ہمارے تو بڑوں نے بھی یہ کام کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، مگر یہ کام اچھا نہیں تھا. کہ بس پھر سب متفق ہو تو حکم نامہ جاری کرو کہ علی پر آج کے بعد کوئی بے ادبی نہیں کرے گا. میں آپ سے پوچھوں کس نے علی کا دفاع کیا؟ علی کا دفاع فاطمہ زہرا نے کیا. فاطمہ زہرا نے کیا.